گفتگو ہماری جو ہے وہ ہم الفاظ کی بحث ذکر کر رہے تھے، اور الفاظ کی بحث میں جو ہے ہم نے کل جو ہے یہ اصول لفظیہ کو مکمل کیا تھا، اور اصول لفظیہ پہ ہم نے کہا تھا دلیل جو ہے وہ سیرت وکلائیہ ہے، اور ترادف اور اشتراک کو ہم نے بیان کیا کہ کلام عرب میں مشترک اور مترادف پائے جاتے ہیں، اور ان کی دلیل ذکر کی کہ کیسے یہ ایجاد ہوئے ہیں۔ وہ ہم نے کہا تھا ایجاد کا سبب نفس وضع کا سبب ہے، جیسے ہم نے کہا تھا واضح خاص نہیں ہوتا، ایسے یہاں بھی ہم نے کہا کہ یہ ترادف اور اشتراک کسی خاص واضح کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیا ہے لغات کے استعمالات کی وجہ سے۔ مختلف قبائل تھے جو استعمال کرتے تھے، تو یہ ترادف اور اشتراک ایجاد ہوا۔ آج ایک بحث اہم ہے ہمارے پاس، بحث سمجھنے والی ہے، وہ یہ اس کے ضمن میں بحث ہے مشترک کے۔ بحث یہ ہے کہ لفظ ہمارے پاس مشترک ہے، مثلا لفظ لے لیتے ہیں عین۔ لفظ عین کے معنی ہے، عین کس میں استعمال ہوتا ہے؟ آنکھ میں، گھٹنے میں، گردن میں، چشمے میں، مختلف معنی ہے اس کے۔ کیا ایک دفعہ بول کے لفظ عین کو زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں رأیت عینا، اور مراد میری کیا ہو اس سے ایک سے زیادہ معنی ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں، تب واضح ہے بات یہ۔ اگر مختلف اوقات میں پھر تو اشکال نا، ایک دفعہ عین سے مراد آپ لے لیں نابیہ، ایک دفعہ نازورہ، ایک دفعہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، راکبہ رکبہ لیے جا سکتے ہیں نا۔ ہم کہہ رہے ہیں لفظ عین بولوں اور مراد اس سے کیا ہے زیادہ معانی ہو، یہ بحث ہے۔ علیکم السلام۔ لفظ مفرد میں اسی طرح بحث ہے تثنیہ اور جمع میں بھی۔ میں کیا کہوں رأیت عینین، یہ جو کہوں رأیت عینین، مراد اس سے دو مختلف عینیں لی جا سکتی ہیں یا ایک ہی ہوگی؟ بات سمجھنے والی ہے، دو مختلف میں نے دو عینیں دیکھی، ایک چلتی ہوئی دیکھی، ایک پہنی ہوئی دیکھی، ایک سے مراد چشمہ لے لوں، جو نظارات کو عین کہتے ہیں اس کو بھی عین کہتے ہیں، واضح ہے۔ دو عینیں دیکھی، ایک تو اس کی عین دیکھی، ایک لگی ہوئی عین دیکھی، تو کیا ہے مراد لیا جا سکتے ہیں۔ اس طرح جمع میں تو یہ بحث ہماری کبھی لفظ مفرد میں ہے، کبھی لفظ تثنیہ میں ہے، کبھی لفظ جمع میں ہے۔ کیا کلام عرب میں یہ استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ تینوں میں یہ استعمال جائز نہیں ہے، چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو۔ آپ چاہے تثنیہ جمع میں وہی مادہ استعمال کریں گے جو کیا ہے ایک آپ قصد کریں گے اس سے۔ اگر عین کا قصد آپ کرتے ہیں مثلا عین وہ نابعہ، تو دونوں سے مراد نابعہ ہونے چاہیے، کیونکہ کیا ہے ایک ہی وقت میں دو متباین چیزوں کا قصد کرنا کیا ہے جمع بین اللحاظین لازم آئے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ محل تھوڑا قریب ہو گیا ہے نا معنی، مطلب دیکھیے گا انشاءاللہ، مطلب ایک وقت میں ایک لفظ استعمال کریں گے تو سر ایک لفظ آپ نے استعمال ایک ہی کرینے کے ساتھ ایک ہی معنی لے سکتے ہیں، تب قرائن کو مشترک بغیر قرینے کے لے ہی نہیں سکتے آپ، صحیح ایک سے زیادہ معنی نہیں لے سکتے۔ ٹھیک۔ اور جہاں پہ لفظ تثنیہ یا جمع ہے وہاں تو زیادہ ہوتے ہیں، وہاں مختلف لے سکتے ہیں، یہ نہیں تو نہیں لے سکتے۔ قرینہ ہو تو لے سکتے ہیں، قرینہ ایک ہی پہ ہوگا، دو پہ اکٹھے کہتے ہیں نہیں فرض کر سکتے، دو پہ ہو بھی نہیں سکتا قرینہ۔ دو تباین، مثلا جیسے میں نے کہا رأیت عینین، اس سے مراد نہیں کہہ سکتے رأیت عینین سے کیا ہے ایک چشمہ ہو اور ایک دوسری۔ یہ تو بغیر قرینے کے استعمال ہو رہا ہے، کیسے؟ رأیت عینین دلیل تو لانی پڑے گی نا پھر بھی کہ جو معنی مراد لینا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی رأیت عینین کیا ہے وہ مشترک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ وہ بغیر قرینے کے استعمال نہیں استعمال ہوگا یہاں بھی۔ جب کہوں گا رأیت عینین ابھی مشترک ہے، ابھی تک یہ کیا مراد ہے عینین سے؟ نابعہ ہے، باصرہ ہے، واضح ہے، نازورہ ہے، کیا ہے نہیں معلوم، قرینہ پھر بھی لانا پڑے گا۔ قرینہ لانے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، لفظ مشترک بغیر قرینے کے استعمال ہی نہیں ہے نا بھائی۔ ہم کہہ رہے ہیں قرینہ لانے کے بعد کیا اکثر من معنی استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، قرینہ ایک پر ہوگا، دونوں پر تو نہیں ہوگا۔ یہ عینین ایک لفظ ہے،
تسنیہ بمانا کیا ہے؟ لفظ قرینہ جس کے متعلق ہو وہی مراد نہیں بس یہی کہہ رہے ہیں، جس کے قرینہ متعلق ہو وہی مراد لیں گے. مثلا کہتے ہیں رائی تو عینین ماذا ان نابعتین، کیا مراد ہو جائے گا؟ نابعہ ہے. باس نہیں رہی الباصرتین، باس تو ختم ہو گئی تھی. جب مشترک بیع کہنے کے استعمال نہیں کرتے قرینہ آ جائے ہم تو کہہ رہے ہیں قرینے کے متعلق جو ذریعے، ہے وہ معین ہو جاتا ہم ہے. کہہ رہے ہیں قرینے کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. رائی تو عینین الباصرہ والنابعہ مثلا اور دو قرینے لائیں. دو قرینے لائیں، کہتے نہیں استعمال صحیح نہیں ہے یہ، بلکہ ضروری ہے کیا کریں گے؟ ایک ہی مادہ استعمال کریں گے، جو معانی مشترکہ ہے ان میں سے ایک استعمال کریں گے، تثنیہ اور جمع میں. یہ بات کی بات تھی، ویسے ایسے میں نے لمبا کر دیا. ولا شک کافی جواز استعمال اللفظ، کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے لفظ کو استعمال کرنا جائز. یہیں سے پڑھنا ہے نا. لا شک فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی احد معانی ہے بمعونۃ القرینہ المعینہ. یہ تو واضح ہے، لفظ مشترک کو قرینہ معینہ کے ذریعے استعمال کرنا معانی میں سے کسی ایک میں ما اشکال. وعلی تقدیر عدم القرینہ، اگر قرینہ نہیں ہے تو کیا یکون اللفظ مجملا، لفظ مجمل ہو جائے گا. واضح ہے بات. یہ لا دلالت لہ لا احد معانی ہے، معانی میں سے کسی ایک پہ بھی دلالت اس کی لفظ کی معنی پہ کسی کی دلالت نہیں ہوگی، چونکہ واضح ہے قرینہ خاصہ کیا ہے نہیں ہے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہم سابقہ پڑھتے آئے ہیں. کما یہ دو ہو گئی نا صورتیں، اس طرح اس کو ذہن میں رکھیے گا. قرینہ خاصہ کے ذریعے معانی میں سے کسی ایک میں استعمال کرنا ما اشکال، بغیر قرینہ کے لفظ مجمل ہوگا کسی ایک میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تیسرا کما لا شبہ تھا فی جواز استعمال ہی فی، دیکھیں فی مجموع معانی ہے بما ہوا مجموع المعانی، یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. معانی مجموع بما ہوا مجموع کیا استعمال جائز ہے، لیکن کیسے؟ قرینہ خاصہ کے ذریعے. ہر ایک کے لیے علیحدہ قرینہ لائیں، استعمال جائز ہے. جمع لفظ آئے تو اس آگے قرینہ بھی تمام. جمع کی بات نہیں کری، مفرد کی. لفظ عین ہے، مفرد ہے، اس کے 10 معانی ہیں، لفظ عین کو ان 10 میں سے کسی ایک میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب مجموع کا مطلب یہ ہے، مجموع کا یہ مطلب ہے. تو نہیں ایک میں استعمال کریں گے. آگے خود کہہ رہے ہیں غایت الامر یکون حاضر استعمال مجازن یحتاج الی قرینہ، یہ استعمال مجاز ہے قرینہ کی احتیاج، لأنہ استعمال للفظ فی غیر ما وضع لہ، یہ لفظ کا استعمال ہے کس میں؟ ہاں غیر ما وضع لہ میں. عبارت واضح ہے یہاں تک؟ محل نزاع آ جائیں. یہ 3 صورتیں جن میں کوئی اشکال نہیں. پہلی صورت معانی میں سے ایک میں استعمال کرا قرینہ خاصہ سے ما اشکال. دوسرا بغیر قرینہ کے لفظ کا استعمال کرنا مجمل ہے، جائز نہیں ہے استعمال. تیسرا مجموع معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ استعمال مجازی ہے، قرینہ خاصہ لانا پڑے گا ہر ایک میں. مجموع سے مراد کسی ایک میں، نہ کہ اکٹھے تمام میں. وہ اکٹھے تمام کی بحث آ رہی ہے. یہ چوتھی صورت انما واقع البحث والخلاف، دیکھیں فی جواز ارادت اکثر من معنی واحد من المشترک. کیا یہ جائز ہے کہ لفظ مشترک سے آپ کیا مراد لیں؟ ایک سے زیادہ معنی مراد لیں. فی استعمال واحد، ایک ہی. میں کہتا ہوں رائی تو عینن، مراد اس سے کیا لوں؟ باصرہ بھی لوں، نابعہ بھی لوں، ناظورہ بھی لوں، راکبہ بھی لوں، رکبہ بھی لوں. کیا یہ لیے جا سکتے ہیں؟ یہ نہیں. تو کہتے ہیں محل بحث ہے. الا ان یکون، دیکھیں کل من المعانی مراد من اللفظ علی حدۃ، کہ تمام معانی کیا ہیں؟ وہ علیحدہ طور پہ کیا ہیں؟ لفظ سے مراد ہوں. وَكَأَنَّ اللفظ قد جُعِلَ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، ایک ہی لفظ کیا ہے؟ ان تمام پہ دلالت کرے، تمام معانی پہ. 4 ہیں 5 جتنے مراد لے متکلم، 3 لے 4 لے 5 لے، کیا اس طرح مراد لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ وَتَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ لَا يُحِبْنَا الْآنَ التَّعَرُّضَ لَهَا. مہربانی ان کی، کہتے ہیں علماء کے بہت سارے یہاں اقوال ہیں اور تفصیلات ہیں، یہاں ہم ان کو بیان نہیں کریں گے. سارے معالم نے معالم الاصول میں بڑی تفصیلاً اس پہ گفتگو کی ہے، اس بحث پہ. نیچے نے لکھا بھی ہے من ارادہ فلیراجع معالم الدین، بدائل الافکار، کفایت الاصول، مقالات الاصول، فوائد الاصول، مناہج الاصول، فلاں فلاں، اور بھی یہ کتابیں ہیں. وَإِنَّمَا الْحَقُّ عِنْدَنَا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جائز نہیں ہے یہ. دلیل ان استعمال ای لفظ فی معنی، دقت کیجیے گا دلیل پہ.
یہ دعویٰ واضح ہو گیا ہمارے لیے، اور محل نزاع بھی واضح ہو گیا. یہ 4 صورتیں ہیں، 4 میں سے پہلی صورتیں 3 بھی کیا ہیں؟ واضح ہیں. تو دلیل دیکھیے گا، کہتے ہیں ای لفظ فی معنی، جب بھی آپ کسی لفظ کو معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انما ہوا بمعنی ایجاد ذالک المعنی باللفظ، اس لفظ کے ذریعے معنی کو کیا کرتے ہیں؟ لفظ حکایت کرتا ہے نا معنی سے. لفظ عنوان ہوتا ہے، لفظ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، آئینہ ہے، مرآ ہے، کس کے لیے؟ معنی تک پہنچنے کے لیے. تو کہتے ہیں جب آپ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، ایسے یہ ہے کہ لفظ کے ذریعے معنی ایجاد کیا جا رہا ہے. یعنی استعمال اللفظ، دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ ایجاد المعنی، یہ معنی ہے اس کا. واضح ہوگی بات. لیکن لا بوجود الحقیقی، ہاں یہ ایجاد حقیقی نہیں ہوتی، بل بوجود ہی الجعلی التنزیلی. وجود حقیقی یعنی جب آپ لفظ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دروازہ چل کے آگے آپ کے پاس آ جائے گا نا، آپ اعتباری طور پہ سامنے کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ اس لفظ سے مراد یہ معنی ہے. واضح ہوگی بات. یہ تو کہتے ہیں یہ لفظ معنی کو وجود دیتا ہے، لیکن وجود کون سا دیتا ہے؟ وجود اعتباری دیتا ہے. واضح ہے. مثلا آپ فون پہ آپ کہتے ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، چاہیں تو خون سے لکھ کے بھیج سکتا ہوں. یہ دل میں لگ رہے ہیں الفاظ جا کے، اگرچہ سامنے والے کو آج کل یہ نہیں رہی ویسے باتیں، آج کل کہتے ہیں بیلنس بھیجو، یہ چھوڑو بیلنس بھیجو، چھوڑو پیسہ آ گیا، وہ کہتا ہے ہم خود لے لیں گے، چھوڑو اس کو، پیسے دے دو، پیار ہم لے لیں گے، تم یہ کرو. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ خارج میں حقیقی وجود نہیں دیتے. جب آپ کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے بہت پیار ہے، یہ کیا ہے؟ اعتباری تنزیلی ہے وجود. حقیقی وجود تب ہی ہوگا جب گلے لگائیں گے جا کے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ. اس پاس جا رہے ہو کمارے بیٹھے، کیوں کواروں کا دل نہیں ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ. بھائی کس کی جماعت شروع ہو گئی ہے؟ تو الفاظ کا بہت زیادہ اثر ہے کسی بھی معاشرے میں. جب آپ لفظ بولتے ہیں یہ لفظ کا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر ہوتا ہے. یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں جب آپ شریعت میں، ہم چونکہ فقہ کے اصول پڑھ رہے ہیں، جب شارع کوئی لفظ بولتا ہے احکام کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ لفظ کیا ہے؟ معنی کو وجود دیتا ہے. ہم نے اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. یہ جو معنی کا وجود ہے وہ حقیقی ہوتا ہے خارج میں؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تنزیلی اور اعتباری ہے. لأن وجود اللفظ وجود للمعنی تنزیلا، لفظ کا وجود ہی کیا ہے؟ معنی. لفظ تو خالی کیا ہوتا ہے؟ عنوان ہوتا ہے، معنی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے. فہو وجود واحد، دیکھے ینسب الی اللفظ حقیقتا، حالانکہ وجود ایک ہے، لفظ کی طرف اس کی نسبت حقیقی ہوتی ہے. اولا و بالذات و الی المعنی تنزیلا ثانیا و بالعرض، معنی کی طرف کیا ہے؟ من باب المجاز ثانیا و بالعرض. آپ بول لفظ رہے ہوتے ہیں لیکن مراد آپ کی لفظ ہوتی ہے نہیں، معنی ہو، حالانکہ وجود کس کا ہوتا ہے؟ لفظ کا ہوتا ہے. فاذا اوجد المتکلم اللفظ، جب متکلم لفظ کو وجود دیتا ہے، لاجل استعمالہ فی المعنی، اسے معنی میں استعمال کرنے کے لیے، فَكَأَنَّمَا أَوْجَدَ الْمَعنَى، ایسے ہی ہے اس نے معنی کو وجود کیا ہے. وَأَلْقَاهُ بِنَفْسِهِ إِلَى الْمُخَاطَب، اور کیا کیا اس نے مخاطب کے ذہن میں معنی کو کیا کیا ہے؟ ایجاد. فَلِذَلِكَ يَكُونُ اللفظ، دیکھیں ملحوظا للمتکلم، لفظ کیا ہے؟ یہ لحاظ ہوتا ہے متکلم کے لیے، بل للسامع، حتیٰ سامع کے لیے. کیسے یہ لحاظ ہوتا ہے؟ آلتاً و طریقاً للمعنی، معنی تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے. وفانین فی ہے، یہ معنی میں کیا ہونے والا ہوتا ہے؟ فنا ہونے والا ہوتا ہے. وطبعا للحاظہ، اس کا لحاظ معنی کے لحاظ میں وجود حقیقی اس کا ہوتا ہے، لیکن اس حقیقی وجود کو عالی قرار دیتے ہیں. لحاظ اس کا کیا ہوتا ہے؟ عالی کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مقصود کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے. والملحوظ بالاصالہ والاستقلال هو المعنی نفسہ، یعنی جو اس کو وجود دیتا ہے، جو کہ وجود عارضی ہے، حقیقی نہیں، ہمارا مقصود وہ ہوتا ہے، لفظ نہیں ہوتا. واضح ہوگی بات یہ. وہذا نظیر صورہ فی المرآہ، ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے؟ آپ آئینے میں صورت دیکھتے ہیں. حقیقت میں وجود آئینے کا ہے، لیکن آپ کا مقصود ہے آئینہ؟ نہیں، مقصود صورت ہوتی ہے. اس صورت کا وجود حقیقی ہے؟ نہیں. واضح ہے، اعتباری ہے وہ.
کیونکہ اگر یہ آئینہ نہ ہوتا صورت نہ ہوتی. وہ آئینہ اس کو شفاف کر کے سامنے آپ کو لا کے کھڑا کرتا ہے. تو حقیقی وجود آئینے کا ہے، مراد صورت ہے جو کہ جس کا وجود تنزیلی ہے. واضح ہے یہ. وہذا نظیر الصورہ فی المرآة فإن الصورہ موجودہ بوجود المرآة والوجود الحقیقی للمرآة وہذا الوجود نفسہ ینسب للصورہ ثانیا وبالعرض. اسی وجود کو نسبت دیتے ہیں کس کی طرف؟ آپ صورت کی طرف. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة، جب دیکھنے والا آئینے میں تصویر دیکھتا ہے، فإنما ينظر إليها بطريق المرآة، تو کس کے ذریعے دیکھتا ہے؟ آئینے کے ذریعے دیکھتا ہے. بنظرۃ واحدہ، ایک ہی نظر میں. هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالعالیہ والتب، ایک ہی دفعہ میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آئینے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آئینے میں صورت بھی. مقصود اس کا صورت ہوتی ہے، اور چونکہ اس نے صورت دیکھنی ہے اس وجہ سے آئینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ صورت کا دیکھنا موقوف ہے کس پر؟ آئینے پر. جیسے کہ معنی کو حاضر کرنا موقوف ہے کس پر؟ لفظ پر. فتکون المرآة کاللفظ، بس یہ مرآة کیا ہے؟ لفظ کی طرح ہے. ملحوظۃ طبعا للحاظ صورہ، اس کا لحاظ کیا گیا ہے عالی کس کی وجہ سے؟ صورت کی وجہ سے. وفانیۃ فیہا، فنا العنوان فی المعنون، یہ اس میں فنا ہے جیسے کیا ہے؟ عنوان معنون میں فنا. جیسے کہ قضایا میں جو موضوع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عنوان ہوتا ہے. خالی جس پہ حکم آتا ہے وہ عنوان ہوتا ہے، اصل وہ مطلوب نہیں ہوتا. مطلوب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے افراد ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں الصلاۃ واجبۃ، جب کہیں گے حکم جو ہے یہ الواجبۃ حکم صلاۃ پہ تھوڑا ہے، صلاۃ کے افراد ہیں، وہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، فجر ہے، یہ افراد ہیں اس کے. لفظ صلاۃ کلی ہے، عنوان ہے، حاکی ہے، مرآة ہے، آئینہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، جو مرضی کہیں. کس کے لیے؟ حکم کو اس موضوع سے افراد تک پہنچانے کے لیے. اس وجہ سے موضوع کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ حاکی قرار دیا جاتا ہے، حکایت کرنے والا ہے افراد سے. ایسی لفظ کیا ہے؟ حکایت کرنے والا ہے، اعلیٰ ہے. جیسے کہ مرآة کیا ہے؟ حکایت کرنے والا کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. مطلب واضح ہے یہاں تک؟ ابھی تک دلیل نہیں دی، مقدمات سمجھا رہے ہیں. مصنف نے دعویٰ یہ کیا کہ لفظ معنی کو وجود دیتا ہے، اور یہ وجود اعتباری ہوتا ہے. اس کو سمجھایا ہے کس کے ذریعے؟ مرآة اور صورہ کی مثال کے ذریعے، عنوان اور معنون پہ تطبیق کرتے ہوئے. واضح ہے میرا خیال ہے. وعلی ھذا، نتیجے کی طرف جا رہے ہیں ابھی. کہتے ہیں وعلی ھذا فلا يمكن استعمال لفظ واحد الا فی معنی واحد، چونکہ لفظ نے معنی کو ایجاد کرنا ہے تو ایک لفظ ایک معنی کو ایجاد کر سکتا ہے. ایک لفظ دو معنی کو ایجاد کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں نہیں کر سکتا. فإن استعمالہ فی معنیین مستقلا، اگر ہم کہتے ہیں ایک لفظ دو مستقل معنی میں کیا ہے استعمال ہو، یعنی ایجاد کر رہے ہیں، اب یہ کہیں گے نا بأن یکون کل منہما مراد من اللفظ علیہدۃ، کہ دو میں سے ہر ایک مراد ہے علیحدہ. کما اذا لم یکن الا نفسہ، ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ایک ہی معنی ہے تو کیا لازم آئے گا؟ یستلزم لحاظ کل منہما بالاصالہ، تو دونوں کا علیحدہ لحاظ کرنا پڑے گا. ایک لفظ سے دو معنوں کا لحاظ، چونکہ دونوں کو وجود دینا چاہتا ہے. فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالتب، تو ایک ہی وقت میں اس کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ دو لفظ کا لحاظ، دو معنی کا لحاظ کرے گا. ومعنی ذالک اجتماع لحاظین فی آن واحد علی ملحوظ واحد، تو ایک ملحوظ پہ دو لحاظات کا جمع ہونا کیا ہے؟ لازم آ رہا ہے. ملحوظ کیا ہے؟ وہ لفظ. لحاظات کیا ہیں؟ وہ دو مستقل معنی. آن پہ کیا معنی؟ ایک ہی وقت میں. تو ایک ہی لاحظ کیا ہے؟ ایک ہی ملحوظ کے ذریعے دو لحاظات کو جمع کر رہا ہے. وہ دو لحاظات کیا ہیں؟ معنی مستقل اول، معنی مستقل کیا ہے؟ ثانی. کہتے یہ مستحیل ہے. ایک وقت میں ایک آئینے میں ایک ہی صورت دیکھی جا سکتی ہے، اگر آئینے کا حجم کیا ہے؟ ایک صورت دیکھنے کا ہے. یہ اگر آئینہ تھوڑا دور رکھ دیتے جائے بندے سارے نظر آ، تو حجم بڑا ہو جائے گا نا اس کا، اور آپ چھوٹے ہو جائیں گے. ہماری بات یہ ہے کہ اس کا حجم بھی کیا ہے؟ ایک صورت دیکھنے کے برابر ہو، تو زیادہ نہیں دیکھی جا سکتی. ایسے لفظ ہے، ایک لفظ ایک ہی معنی کو ایجاد کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ معانی ایجاد کرنا تو جمع بین لحاظین لازم آئے گا. آنی بہی اللفظ الفانی فی کل من المعنیین، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں کیا ہے؟ دو معنوں میں فنا. ایک بندہ دو شادیاں کر لے، جا ایک ہی بات سکتا ہے ایک وقت میں،
یہ تو ہوگا لمحہ پالنا نہیں ہو سکتا، شریعت نہیں اجازت دیتی نا، ہم شرن بات کر رہے ہیں آپ کی نہیں، شرن آپ سے خلاف نہیں، اعوذ باللہ، یعنی عرف جو عام ہے، واضح ہے بات یہ کہ وہ عرف نہیں ہم دیکھ رہے، شریعت یہی کہتی ہے کہ چاہے 4 شادیاں کر لیں ایک وقت میں ایک ہی پاس، ایسے ہی لفظ ہے یہ شاید قریب ہے مثال مفتی طارق مسعود کہتا ہے جا اچھا مجھے کیا پتہ نہیں، شاید وہ محال بالضرورہ، یہ کیا ہے، محال ہے، فائن تب بھی نہیں جائے وہ ہو سکنا، اب تھوڑا دقت کریں گے اس پہ بھی، تب بھی ممکن نہیں ہے، فائن الشیء الواحد لا يقبل الا وجود واحد، ایک شے کیا ہے، ایک ہی وجود قبول کرتا ہے، پھر نفس فی آن واحد، ایک وقت میں ایک لحظہ میں ایک ہی وجود قبول کرتا ہے، سب کے لیے واضح ہے، یہ دلیل نہیں بھولیں گے، مجھے پتہ ہے، ہاں پتہ ہے مجھے، اللہ ترى انه لا يمكن لك ان تنظر في مرآة واحدة الى صورة تصل المرآة كلها، ممکن نہیں ہے کہ آپ آئینے میں وہ اس کی وسعت ایک شکل کے دیکھنے کی ہو، اس میں تمام شکل دیکھیں، نہیں ممکن نہیں ہے، اگر وسعت ایک کی ہے تو ایک ہی دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر، یہ اللہ ترى انه لا يمكن، ممکن نہیں ہے، کیا ممکن نہیں ہے، ان یکا لکا، کہ آپ کے لیے واقع ہو کیا، ان تنظر فی مرآة واحدہ، ایک آئینے میں آپ دیکھیں، الی صورت، صورت کی طرف، تصل المرآة کلہا، کہ وہ ایک صورت کیا ہے، تمام آئینے کو گھیر لے، تو ایک ہی دیکھ سکتے ہیں نا، وتنظر فی نفس الوقت الی صورت اخری تسوء ایضا، ممکن نہیں ہے، وان ھذا لمحال، یہ محال ہے، وکذالک النظر فی اللفظ الی معنیین علی ان یکون کل منہما قد استعمل فیہ اللفظ، کہ آپ ایک لفظ کے ذریعے 2 معنی دیکھیں، کیسے کہ وہ یہ لفظ دونوں معنوں کو نظر کر رہا ہو، مستقلا ولم یحک الا عنہ، کہتے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک لفظ ایک معنی کی حکایت کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ کی حکایت کرنا ممکن نہیں ہے، نعم یجوز لحاظ اللفظ فانیا فی معنی فی استعمال، ثم لحاظ فانیا فی معنی آخر فی استعمال انسان، ہاں ایک استعمال میں ایک کو دیکھ لے، دوسرے استعمال میں دوسرے کو دیکھ لے، تیسرے استعمال میں کچھ کا، یہ جائز ہے، مثل ما تنظر فی المرآة الى صورت تسوها ثم تنظر فی وقت آخر الى صورت اخر تسوها، اس طرح آئینے میں دیکھنے کی وسعت ایک صورت کی ہے، پہلے ایک بندہ دیکھ لے، پھر دوسرا دیکھ لے، پھر تیسرا دیکھ لے، پھر چوتھا دیکھ لے، ما کچھ کا، لیکن ایک ہی وقت میں سارے کیا ہیں، نہیں دیکھ سکتے، کہتے ہیں یہ مستحیل ہے، وقضا یجوز لحاظ اللفظ فی مجموع معنیین فی استعمال واحد ولو مجازن، ہاں جائز ہے ایک لفظ کو مجموع معنی میں استعمال کرنا، کس اعتبار پہ، کیسے استعمال، جیسے ہم نے کہا ہے پہلے ایک معنی میں استعمال کر لیں پھر دوسرے میں استعمال کر لیں، مثل ما تنظر فی المرآة فی آن واحد الی صورتین لشیئین مجتمعتین وفی الحقیقہ انما استعملت اللفظ فی معنی واحد وہو مجموع المعنیین، حقیقت میں آپ یہاں پہ ایک لفظ کو کیا کر رہے ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، وَنَظَرْتَ فِي الْمِرْآةِ إِلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَجْمُوعِ الشَّيْئَيْنِ، ایک ہی صورت کو دیکھ رہے ہیں جو کیا ہے، 2 چیزوں سے کیا ہے، مجموعہ ہے، یہ کوئی حرج نہیں، استعمال کیا جائے، اگر قرینہ خاصہ موجود ہے کوئی حرج نہیں، پھر استعمال کیا جائے، بات واضح ہو گئی ہے، اب آ جائیں کیا تثنیہ اور جمع میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، التنبیہان، الاول انه لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکون حقیقیین او مجازیین او مختلفین، یہ جو ہم نے کہا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے دونوں حقیقی ہوں، چاہے مجازی ہوں، چاہے مختلف، فإن المعنی هو تعلق لحاظین بملحوظ واحد فی آن واحد موجود فی الجمیع، وہی معنی کیا ہے کہ کیا لازم آئے گا، جمع بین اللحاظین لازم آئے گا، ایک ملحوظ میں 2 لحاظ کا جمع کرنا لازم آئے گا، چاہے دونوں معنی حقیقی ہوں، چاہے مجازی ہوں، چاہے ایک حقیقی اور ایک مجازی ہو، فلا یختص بالمشترک کما اشتہرا، یہ مشترک کے ساتھ خاص نہیں ہے، مصنف نے کیا کر دیا، اسے عام کر دیا، ہم تو فقط مشترک لے رہے تھے نا، کہتے ہیں نا مشترک کو چھوڑ کے کہیں بھی، مثلا میں کہتا ہوں رائی تو اسدن، اسد تو لفظ مشترک نہیں ہے نا، مراد کیا لیتا ہوں، 2 معنی اس کے، کون سے 2 معنی، ایک حقیقی ایک مجازی، ہو سکتا ہے، نہیں کہتے نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا، ایک لفظ سے 2 معنی مراد لے رہے ہیں جو کہ دونوں مستقل ہیں،
تو یہ کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں کو لحاظ کرنا پڑے گا. ایک وقت میں دو چیزوں کا لحاظ کرنا ایک ہی شے سے ممکن نہیں ہے، مستحیل ہے. ویلا کیا لازم آئے گا؟ جمع بین اللحاظین لازم آئے گا. اس طرح دو حقیقی معنی بھی نہیں لے سکتے، دو مجازی معنی بھی نہیں لے سکتے ایک وقت میں. ایک حقیقی اور ایک مجازی بھی نہیں لے سکتے، کہتے ہیں مستحیل ہے. یہ واضح ہوگی بات. یہ الثانی ذکر بعضهم ان الاستعمال فی اکثر من معنی ان لم یجوز فی المفرد. بعض نے کہا ہے کہ جی یہ مفرد میں تو جائز نہیں ہے، جیسے صاحب معالم ہیں، اما تثنیہ اور جمع میں جائز ہے. ہاں، یجوز فی التثنیہ والجمع، تثنیہ اور جمع میں کیا ہے؟ جائز ہے. کیسے؟ بأن یراد من کلمات عینین، دقت کیجیے گا، مثلا فرد من العین الباصرہ و فرد من عین النابعہ. کوئی حرج، میں کہتا ہوں رأی تو عینین، مراد کیا لیتا ہوں؟ دو آنکھیں دیکھی، ایک جو ہے وہ باصرہ دیکھی اور ایک کیا ہے؟ ناظورہ مثلا دیکھی. اس کو بھی عین کہتے ہیں نا، یہ جو اسکوپ ہوتی ہے اسے بھی عین کہتے ہیں. ٹیلیسکوپ کو بھی ناظورہ کہتے ہیں، یعنی ناظورہ عین کہتے ہیں اسے بھی. تو کہتے ہیں یہ صاحب معالم کہتے ہیں ماکشکات ہو سکتا ہے، مصنف کہتے ہیں جائز نہیں ہے. فلفظ عین وہو مشترک قد استعمل حال تثنیہ فی معنی، تثنیہ ہونے کی حالت میں دو معنوں میں استعمال کیا ہو سکتا ہے، فی الباصرہ والنابعہ، وہذا شانہ فی الامکان والصحہ. کہتے ہیں یہ شان ہے اس کی امکان اور صحیح ہونے میں. شان مالو ارید معنی واحد من کلمت عینین. مصنف کہتے ہیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ایک لفظ سے دو معنی مراد لیں، یہاں بھی لفظ تو ایک ہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. وہاں مفرد ہے، تثنیہ ہے تو لفظ ایک. ایسے ہی ہے جیسے مفرد میں ہم کہہ رہے تھے، ایسے ہی یہاں پہ بھی ہے. جمع بین اللحاظین لازم آئے گا. بے یراد فردان من العین والباصرہ مثلا فاذا صح هذا فلیصح ذاک بلا فرق. شان یعنی اس کی حیثیت وہی ہے جو مفرد کی ہے. صاحب معالم کہتے ہیں فرق ہے دونوں میں، مفرد میں استعمال جائز نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں، جیسے مفرد میں استعمال جائز نہیں، جیسے تثنیہ میں بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ دونوں میں جمع بین اللحاظین لازم آتا ہے. مصنف کہتے ہیں اگر آپ یہاں جائز قرار دیتے ہیں وہاں بھی جائز قرار دیتے ہیں. یہ دیکھیے گا عبارت، فَإِذَا صَحَّ هَذَا، اگر یہ صحیح ہے تثنیہ فَلْيُصِحْ ذَاكَ بِلَا فَرْقٍ، پھر وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ہے بھی تو یہاں بھی تو لفظ ایک ہی ہے نا، بخود عینین بھی تو لفظ ہے نا ایک. ٹھیک ہے اس کے معنی دو ہیں، تو کہیں گے کہ یہاں جمع بین اللحاظین لازم آئے گا. وَإِسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا مُلَخِّصُهُ. صاحب معالم نے اس پہ کیا کیا ہے؟ استدلال کیا ہے. کس پہ استدلال کیا ہے؟ کہ تثنیہ میں ایک لفظ سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. مصنف کہتے نہیں لے سکتے، آپ اسی ایک معنی کے دو فرد مراد لیں گے. صاحب معالم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، ایک فرد کے دو معانی مراد لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ دو مختلف معانی مراد لے سکتے ہیں. یہ استدلال کس چیز پر ہے؟ یہ تثنیہ کا استعمال جائز ہے ایک سے زیادہ معنی میں. کس کی طرف سے استدلال ہے؟ یہ صاحب معالم کی طرف سے. وَإِسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا مُلَخِّصُهُ أَنَّ التَّثْنِيَةَ وَالْجَمْعَ فِي قُوَّةِ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ بِالْعَطْفِ. کہتے ہیں تثنیہ اور جمع کیا ہے؟ یہ تکرار ہوتا ہے مفرد کے. واضح ہے بات. جیسے فَإِذَا قِيلَ عَيْنَانِ فَكَأَنَّمَا قِيلَ عَيْنٌ وَعَيْنٌ. وَإِذْ يَجُوزُ فِي قَوْلِكَ عَيْنٌ وَعَيْنٌ أَن تُسْتَعْمَلَ إِحْدَاهُمَا فِي الْبَاصِرَةِ وَالثَّانِيَةُ فِي النَّابِعَةِ فَكَذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَجُوزَ فِيمَا هُوَ بِقُوَّتِهِمَا. جب ان کو علیحدہ علیحدہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جو ان کی قوت میں ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. قوت میں کیا یعنی یہ جو صیغہ ہے عینین کا، آنی عینین وقضا الحال فی الجمع، یہی حالت ہے کس کی؟ جمع کی. دلیل واضح ہے ان کی؟ واضح. نہیں واضح تو بتائیں. واضح. ہاں جی پڑھیں آگے. جی لہٰذا دیکھیں اب ہمارے پاس اس طرح کہتے ہیں نا کہ مفرد جو ہے لفظ مشترک، اس میں ایک سے زیادہ معنی میں استعمال جائز نہیں، محل اتفاق ہے مصنف اور صاحب معالم کے نزدیک. دلیل نفس الدلیل اگر استعمال کرتے ہیں تو جمع بین اللحاظین لازم آئے گا، جو کہ مستحیل ہے، بے خلاف کس کے؟ تثنیہ میں اور جمع میں. یہاں پہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. مصنف کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کل مفرد، دلیل وہی مفرد والی. صاحب معالم کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جب آپ تثنیہ کی تحلیل کرتے ہیں یا جمع کی تو معنی کیا ہوتا ہے عینان کا؟ عین و عین.
یہ عین وعن یعطف معطوف ہیں، تو معطوف معطوف علیہ ہو سکتے ہیں مختلف، جیسے جاء زید و عمرو، ایسے ہی کہیں گے ایک سے عین نافیہ لیں گے ایک سے بصرہ لیں گے. کہتے ہیں جب آپ اس کی تحلیل کریں تو دو مختلف معنی ہوتے ہیں، ایسے ہی جب ان کو اکٹھا کریں تو بھی مختلف معنی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے صاحب معلم کی. واضح ہے بات. آ جائیں مولانا کی طرف. وصحیح عندنا عدم جواز فی التثنیہ والجمع کالمفرد. کہتے ہیں ہمارا ذکر جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مفرد ہو، کالمفرد. والدلیل ان التثنیہ والجمع وَإِن كَانَ مَوْضُوعًا لِإِفَادَةِ التَّعَدُّدِ. تثنیہ جمع کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تعدد کے لیے. اب مشکل یہاں پہ ہے، صاحب معلم بھی کہتے ہیں تثنیہ اور جمع تعدد کے لیے ہے، یہ بھی کہتے ہیں تعدد کے لیے. مشکل یہ کہ یہ تعدد فی المعنی واحد ہے ہاں یا تعدد فی المعنی واحد نہیں ہے. حقیقت دیکھیں تو مصنف ٹھیک ہیں، کیونکہ تعدد فی المعنی الواحد ہوتا ہے تثنیہ. تثنیہ یعنی وہی جو ایک معنی مادہ استعمال کیا اسی کے دو فرد، نہ کہ دو مختلف معنی. جب وہ کہتے ہیں زارابا، پھر کہتے ہیں زارابا تو ضرب 2 دفعہ ہے، زارابو میں ضرب 3 دفعہ ہے. وہ ایک ہی صنف سے 3 افراد مراد لینے ہیں آپ نے، نہ کہ مختلف معنی مراد لے. تو کہتے ہیں یہ تعدد ہے اشکال، لیکن یہ تعدد فی المعنی الواحد ہے لا فی المعانی المختلفہ. وَإِن كَانَ مَوْضُوعًا لِإِفَادَةِ التَّعَدُّدِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ وَضْعِ الْحِيَّةِ فِي قِبَالِ وَضْعِ الْمَادَّةِ. یہ جو تعدد ہے وہ حیت میں ہے، مادے میں نہیں ہے. مادہ وہ ایک ہی رہنا ہے، وہ دارابا ہے، دورابا ہے یا ناصارا ہے، جو بھی مادہ لائیں گے وہی رہے گا. ہماری بھی تجوید نکل سکتی ہے، نکالتے نہیں ہم. وَهِيَ اے المادہ نفس لفظ المفرد الذي طرأت علیہ التثنیہ والجمع، جس پہ تثنیہ اور جمع کیا ہے؟ عارض ہوئی ہے، وہی مادے میں تکرار ہوگا. صاحب معلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ جو تعدد ہے وہ تعدد فی الحیہ نہیں ہے، فی المادہ ہے. جی تعدد زیادہ سید کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا قِيلَ عَيْنَانِ مثلاً، جب یہ کہا جائے 2 عین، فَإِنْ أُرِيدَ مِنَ الْمَادَّةِ خَصُوصِ الْبَاصِرَةِ، اگر یہ آپ نے لینا ہے عین سے پہلے مادہ معین کرنا ہے کیا ہے. اگر عین باصرہ ہے تو عین باصرہ کے دو پر فتعدد یکون بالقیاس الیہا اے فردان منہا، اسی کے 2 فرد آپ مراد لیں گے. وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا خَصُوصِ النَّابِعَةِ، اگر اس سے مراد آپ کی نابعہ ہے فتعدد یکون بالقیاس الیہا، تعدد اسی کیا ہے پھر نابعہ کے اعتبار سے. فَلَوْ أُرِيدَ الْبَاصِرَةَ وَالنَّابِعَةَ، اگر دونوں مراد لینا چاہتے ہیں وَلَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ التَّعَدُّدُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، دونوں میں تعدد 4 ہو جائیں گے. پھر واضح ہے اے فردان من الباصرہ و فردان من النابعہ. لیکن یہاں پہ پھر کیا لازم آئے گا اگر اس طرح کرتے ہیں؟ لَكِنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِاسْتِعْمَالِ الْوَادَةِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَعْنًى وَقَدْ عَرَفْتَ اسْتِحَالَ. یہ صحیح نہیں ہے، پھر 2 نہیں رہے گا، 4 یہ صحیح نہیں ہے. لہذا ضروری ہے جب بھی آپ تثنیہ کو استعمال کریں پہلا کام کیا ہے؟ اس کا مادہ معین کریں، کیا مراد ہے آپ کی مادہ سے. واضح لفظ مشترک میں، جو کہ لفظ مشترک کے علاوہ تو معین ہوتا ہے، معین کر لیا پھر تعدد ہوگا، پھر تعدد فی الافراد ہوگا. یہ مصنف کا اور یہی صحیح ہے ویسے، کیونکہ جب آپ تثنیہ کو استعمال کرتے ہیں یا جمع کو تو ایک مادہ کے سیغے وقف جو تعدد فی الحیہ ہوتا ہے اس طرح کہہ لیں، نہ کہ فی المادہ. صاحب معلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اما التثنیہ والجمع، یہ کل مکمل کر دیں، مکمل کر دیں، تھوڑی سی عبارت ہے، کر دیں. نہیں کر دیں، کل کریں گے انشاءاللہ. اما ان التثنیہ والجمع فی قوت تکرار الواحد، بہرحال یہ تثنیہ اور جمع جو ہے جو کیا ہے ایک کے تکرار میں ہے، یعنی مفرد کے تکرار میں ہے. فمانہ انہما تدلان علی تکرار افراد المعنی. یہ میں عبارت واضح کر چکا ہوں، بس متن رہ گیا ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ وہی جو معنی ہے اس کے افراد میں تکرار ہے. المراد من المادہ، جو آپ مادے سے کیا ہے مراد